السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت گزار سے ہر کوئی ناراض ہے تو وہ کیسا عبادت گزار ہے؟ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دیں۔ روحانیت ہے ناراض شخص سے معافی کروا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کریں۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ کر سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟ جب تک مریض شفا یابی کو تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ خادم کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے۔ عقل مند بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہے، خود دیوی کہلاتی ہے۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ محبوب محبت کرنے والے کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کی بیوی بچے اس سے راضی ہوں اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جہاں وابستگی اور تعلق ہو وہاں درد ہوتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ آندھی زندگیاں نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہو گئیں۔ کسی آدمی سے اس وقت تک ناراض نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت کا پتہ نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو، اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والا جو ہے وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا مشن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا بدلہ اسی کے پاس ہے۔ باہر آنے والے سے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو جواب آتا ہے کہ وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی کے آشنا کرایا جاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز ہے جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ عجاب اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کرنے والا تبلیغ کریں اور سننے والے مذاق اڑائیں۔ واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ سکوں اور شاید جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد ہی نہ ہو، میری مجبوری ہو، اور یہی میرے زمانے کی پہچان۔ بندے کی ضد اس کا اصرار، اس کی ترجیح دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا ایسی ہے کہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ جس نے نفس کی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا تو اس نے حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے والا نہیں پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے والے جو ہیں وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ جھک جانے والے پر احراج آکار ہوتا ہے۔ جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی ذات ہی ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو بات ٹھیک ہی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جو بات سن کر ٹھیک ہو جائے؟ بعض مرتبہ تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
تعریف کا جو سب سے گہرا زخم ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، ان کے ایمان قائم رکھو، ان کے لیے دقت پیدا نہ کرو، ان کے لیے فکر پیدا نہ کرو۔ اگر آپ جھوٹے لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ شہرت کی خواہش کو نکال دو، یہ خواہش نکالنے سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافق کا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بھر کہنا جھوٹ ہے۔ جس سفر سے آپ کی توجہ جائے تو اس راستے پر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم آج اپنے حالات سے خوش ہیں، اپنے حالات کو پسند کرتے ہیں، تو غم ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کسی کے گھر کے آگے کیوں بحث کرتے ہو؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ محبت ایک راستہ ہے، تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان کچھ تبدیلیاں تکلیف ضرور دیتی ہیں، لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں۔ تالوں پر خدا کے راستے کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو تیری تقدیر بگڑ سکتی ہے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہی ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حق ہیں۔ برا انسان اچھا مذہب بھی چن لے اس کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اچھے کاموں میں مصروف رہو، یہ زمین پر موجود سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کریں وہ انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری خواہش ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دل شہنشاہ ہے جس میں کوئی آرزو نہیں۔ ہم غریبی کو حرام اور رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ دیر تک چلتے رہو اور چلتے چلتے تھک گئے، ختم ہونے میں نہ آیا گمراہی کا راستہ۔ جب ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی رائے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ سستی سے بچو، یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ پروانے جتنے بھی جلیں مگر دیا نہیں بنتے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر زندگی کبھی روشنی کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ محبت عمل سے نظر آتی ہے، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں ہوتا، معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر مخلص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آسمان نے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زیادہ، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ رب کی ذات پر
اتنا یقین رکھو کہ اگر آج وہ ہمیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تصور دروازے اور کھڑکیاں کوئی آنا چاہے تو کتنے ہیں راستے، حسرت حیرت تمنا ہے ایک دنیا میں کتنی دنیایں، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہے۔ بہت ضروری ہے، ہم قیمتی ہیں اور باوقار ہی اچھے لگتے ہیں، محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو سننا پڑے تو عزت ہر بار عزت۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کا علاقہ ہے جہاں انسان مردہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نظر تو تمہاری ہے مگر اس کو نظارہ اللہ نے بھیجنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تم لوگ کم سے کم اتنا تو کرو کہ مرنے سے پہلے یہ تسبیح سن کر جاؤ۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر آ کے بول پڑے، اور تام یہی ہے کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافق بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بڑا رسوا کر دیتے ہیں۔ کروڑوں اور اربوں پیسے کمانا آسان ہے، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو کم کرنا یا مٹا دینا بہت مشکل ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسے زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات تو تمام خوبیوں کی مالک ہے، بزرگ اور وطن اور اپنے بندوں کو سب عطا کر دینے پر، جس کی محبت آب حیات ہے، جو انسان کو ہمیشہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی نہیں۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش و حواس سے پرے لے جا کر بیٹھا دیتا ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ وہ لوگ جو ہر جگہ جیت جاتے ہیں ان کو موت ہرا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ گمان کس لیے؟ ہر وقت کچھ دیر جمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہر وہ شخص جو اپنے بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پر بات؟ تم اور ہم کیا جنت سے آئے ہیں؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ، مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نکل گئی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، آسایہ مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور امیدیں کم رکھیں۔ رشتے تو
سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ دنیا وہی کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازی نہیں، زندگی پلٹ جاتی ہے۔